کر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان، رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی الارض آیات للموقنین، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی الارض آیات للموقنین، وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی الارض آیات للموقنین، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی السماء رزقکم، وفی السماء رزقکم وما توعدون، صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذاتوں میں کیا تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں قاری حافظ حامد رضا صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تلاوت قرآن پاک سے ہماری اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ اس حوالے سے صرف بات ہی نہیں، عملی طور پہ بھی بہت سارے اقدامات ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے ہم پورا سال صرف رمضان کے ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے شوز کرتے ہیں، تو کئی سالوں سے اب تک ٹیلی ویژن سے ہمارا اور آپ کا ایک رابطہ ہے، اور یہاں پہ ہم نے شروع میں جب شوز کیا کرتے تھے تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہم بات کرتے تھے کہ تعلیم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کبھی صحت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مگر گزشتہ
کچھ سالوں سے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں سننے میں وہ ملتا ہے وہ ہے مہنگائی. مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ عوام کے لیے حاصل کرنا, خریدنا انتہائی مشکل ہو چکا ہوا ہے. بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جو قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں, اور جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے رمضان میں استعمال ہونے والی ساری اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. یہ ایک معمول کی بات ہو گئی. آخر یہ جو مہنگائی والا ہمیں ایک ماحول دیکھنے کو ملتا ہے, اس کا دینی نقطہ نظر کیا ہے؟ دین اسلام میں مہنگائی کے حوالے سے, منافع خوری کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ناجائز منافع خوری کے حوالے سے کیا کیا حکم رکھے ہوئے ہیں, آج ہم اپنے پروگرام میں اس بارے میں بات کریں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کا جذبہ جہاں بڑھ جاتا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کے حوالے سے, وہاں کچھ کاروباری حضرات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ منافع حاصل کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹھیک نہیں ہے, جس سے بہت سارے لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس دفعہ افطار میں فروٹ نہیں کھا پا رہے ہیں کیونکہ 400 روپے درجن کیلا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے, اور جو ٹماٹر اور باقی جو سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں بھی اس قدر بڑھ چکی ہیں. آٹے کی قیمت دیکھیں کہ کہاں تک جا پہنچی ہے. ایک غریب آدمی کے لیے سالن, فروٹ اور باقی ساری چیزیں تو دوسری جگہ, صرف 2 سوکھی روٹیاں وہ بھی آسان نہیں رہی ہیں. آج ہم مہنگائی کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے, اور صاحب استطاعت لوگ جو کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک رمضان کا مہینہ ایک اور امتحان کا مہینہ بھی ہے, ان کے مال کے امتحان کا مہینہ. آج ہم ان لوگوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو علماء کرام موجود ہیں, سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ ہیں جناب مولانا عباس جعفری صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی. اللہ کا کرم ہے, میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں, دوسری مہمان شخصیت آپ ہیں مفتی بلال رضا قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں حضرت قبلہ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بلال بھائی, آپ کی اجازت ہو تو میں مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں. جناب, رمضان میں مہنگائی, کیا کوئی ایسا رمضان ہوگا کہ ہمیں اس غم سے نجات حاصل ہو سکے گی؟ میری جو زندگی عمر ہے, میری تقریباً 50 سال ہو گئی. آج تک تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی رمضان میں یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں نے, جو کاروباری حضرات نے, تاجر حضرات ہیں, انہوں نے ریٹ کم کر دی ہوں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے اپنے منافع میں اتنی کمی کر دی ہے. آج تک تو نہیں دیکھا, آج تک نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ اور یہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ شاید میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ پاؤں گا. یہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے فہیم کہ لوگوں کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں. جب تک ضمیر مردہ ہوگا, دینی غیرت و دینی حمیت زندہ نہیں ہوگی, اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کی محبت اور لوگوں کو منافع پہنچانے کی جو ہے نا, یہ جو جذبہ ہے نا, یہ ان کا بیدار نہیں ہوگا, کبھی بیدار نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے کہ میں نے تو یہ مطالعہ کیا ہے اور یہ مشاہدہ کیا ہے, میں نے خود جا کے بعض جگہ تجربہ بھی کیا ہے اس حوالے سے, کہ لوگ باقاعدہ تاجر حضرات, بہت معذرت کے ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہا, بہت ساروں کو کہہ رہا ہوں, ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کام کرتے ہیں, باقاعدہ احتکار کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان میں نکالیں گے اور اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے. مہنگا کر کے بیچنے لفظ سے مہنگائی خود ایک اخلاقی جرم ہے. مہنگا بیچنا خود ایک اخلاقی جرم ہے. جی, آپ مہنگائی کر کے نہ صرف غریبوں کو بلکہ نچلے طبقے سے لے کر اور اوپر تک والوں کو فقیر بنا رہے ہو, بھکاری بنا رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ آج نیچے سے لے کر اوپر تک کے طبقات جو ہیں وہ اپنے اپنے اسٹیٹس پر آ کر وہاں جگہ جگہ جا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے.
اللہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ اس قدر مہنگائی نافذ کر دی گئی ہے. ابھی میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. مثال کے طور پہ ایک چیز اور ہے. وہ چیز کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی خاندان کے پاس یا کسی فرد کے پاس کوئی چینی کا کارخانہ ہے. اب وہ مونوپلی ہے اس کی وہاں پر مونوپلی جانبداری ہے. اب وہ جب چاہے چینی کو مہنگا کرے اور جتنا چاہے مہنگا کرے, کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہے. اگر کوئی آپ اسے روکیں گے, کوئی ٹوکے گا, کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا بھی, تو وہ چینی کی رسد کو روک دے گا. طلب بڑھتی جائے گی, رسد یہاں پہ رک گئی. جب ڈیمانڈ بڑھے گی اور مال پہنچے گا نہیں تو مزید کیا ہوتا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے. یہ لوگ اس طرح سے اپنی جیبوں کو اور بھر لیتے ہیں. آپ ہی کو یاد ہوگا کہ چینی کسی زمانے میں 40 روپے کلو تھی, آج 100 روپے سے ریٹ زیادہ بڑھ چکے ہیں. 110, 105, یعنی جس کا جو دل چاہ رہا ہے دکان پہ کھڑے ہو کے وہی ریٹ چینی کے لے رہا ہے. اچھا آٹا دیکھیں نا, 2500 روپے سے بھی زیادہ 20 کلو کی بوری کا ریٹ ہو گیا. آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں 5 روپے کلو آٹا خریدا ہے, اور آج کتنا چلا گیا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 2500 روپے کی بوری 20 کلو کا ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, کیا کر کے جا رہے ہیں. ایک بات میں واضح کروں کہ غریب کو غور کیجیے, غریب کو شاید اتنی پرابلم نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. امیر کو تو پرابلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اس چکی میں پس رہا ہے وہ مڈل طبقہ پس رہا ہے, چاہے وہ اپر مڈل طبقہ ہو چاہے وہ لوور مڈل طبقہ ہو. یہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. ان کے پاس کچھ مال و زر بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ خرچ کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں کس قدر رجحانات کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح آج لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں, آج لوگ ڈاکہ ڈالنے پر مجبور ہو رہے ہیں. جن کے ہاتھوں میں قلم ہونے چاہیے تھے, جن کے کاندھوں پر کتابوں کے بیگ ہونے چاہیے تھے, وہ آج اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کس کس طرح کے جرائم میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی ٹرینیں بھر بھر کے فقیروں کی آ رہی کراچی اتر رہی ہیں تاکہ وہ بھیک مانگیں, فقیری کریں اور وہاں پر وہ پیسے روانہ کریں جہاں وہ موجود ہیں, جو ان کے گاؤں, جو بھی ان کے شہر وغیرہ وغیرہ. کیوں ہو رہا ہے یہ معاشرے میں؟ کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ آج کوئی گلی, کوئی سڑک, کوئی محلہ ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون اس سے روکے گا؟ کوئی تو آئے میدان میں جو روکے. سر اس پہ ہم یقیناً بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ مفتی بلال رضا قادری صاحب کی بھی اس حوالے سے رائے لی جائے. سر دین اسلام اس ناجائز منافع خوری کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے؟ فہیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو, زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں کھاؤ, حلال ہے, پاک ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ منافع آپ اتنا تو کریں کہ جو سمجھ میں آتا ہے. حضور دو عالم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی. چھوٹا سا واقعہ لیکن ہے بڑا پیارا. مدینے کے اندر تقریباً 10 اونٹ آتے ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں. بڑے بڑے تاجر آ گئے عثمان غنی کے پاس, جی آپ بتائیں کتنا دیں گے؟ ہم آپ کو 10 گنا زیادہ دیں گے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. بات سمجھیے گا, ہم 20 گنا, آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مل رہا ہے. کہا ہم آپ کو اور دیں. آپ نے فرمایا مجھے 700 گنا زیادہ مل رہا ہے. اب وہ کہنے لگے جناب 700 گنا آپ کو زیادہ مل رہا ہے, وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگلا دن جب آتا ہے تو عثمان غنی دروازہ کھولتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جتنا سامان ہے سب غریب اٹھا کے لے جائیں. واہ 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 واہ. منافع کمانا چاہتے کما سکتے تھے لیکن رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہے. یہ دین اسلام ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے جہاں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اب وہ جب لوگ آ گئے, لوگ آگے کہنے لگے 700 گنا آپ نے کہا تھا, یہ تو یہ معاملہ. آپ نے فرمایا رب تعالیٰ کا تو فرمان ہے کہ اگر کوئی میں مطلب یہاں جناب میں 1 دیتا ہوں اللہ کی راہ میں تو مجھے 10 دیتا ہے, 70 دیتا ہے, 700 دیتا ہے. کہا مجھے نفع بندے سے نہیں اللہ سے کمانا ہے, منافع مجھے اللہ سے چاہیے. تو آج ہم غور کریں فہیم بھائی, ہم کس جگہ کھڑے کہ ہم رسول کریم کی تربیت کے پاس کھڑے. اگر سر میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ جو آپ نے بلیو بتایا نا, یہ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج ہم مسلمان, آج کے مسلمان, پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ, کیا ہمارا بھی اتنا مضبوط عقیدہ ہے؟ ہو سکتا ہے سر اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو. ہو سکتا ہے اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو, آپ اندر سے یہ اس قابل اعتماد ہو جناب کیا کہتے ہیں مجھے جو ہے کمانا نہیں ہے, مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے, اور ایک کمائی ایسی کرنی ہے. مثال کے طور پر ایک 10 روپے کی چیز ہے,
انور مسعود ایک ڈائریکٹر ہے, آپ نے ایک نام سنا ہوگا, وہ ایک بات کہہ رہے تھے, کہنے لگے اچھا ہماری ایک عادت ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے ہم فوراً لیتے ہیں. وہ کہنے لگے رب راضی نہیں ہو رہا, اگر رب کو راضی کرنا ہے 10 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ کے دیکھ لو, کیا پتا رب راضی ہو جائے. کیا پتا رب راضی ہو جائے. فہیم بھائی معاملہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے, جس طرح ہمیں ہمارا اسلام بتاتا ہے, ہمارا ضمیر کیوں نہیں زندہ ہو رہا ہے. ہم اوپر سے اگر دیکھتے ہیں, وہاں سے وہ کہتے ہیں جی سرمایہ دار مہنگا دے رہے ہیں, یہاں سے یہ کہتے ہیں جناب ہم لوگ جہاں سے خریدتے ہیں وہاں سے ہمارے کیلے کی پال لے لیں, وہ مہنگی آ رہی ہے. چھوٹا کیلا 4000 کی پیٹی میں, بڑا 5000 کی پیٹی میں, پیٹی تو ایک ہی ہے نا, تو پھر فارمولا بھی ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کا اپنا ضمیر مر چکا ہے. آپ کا جس دن اپنا ضمیر زندہ ہو گیا, اور حضرت جو کہنا ہے دین, واقعی دین کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو آپ سب کچھ کر جائیں گے. کیا رمضان کے مہینے میں اخراجات کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق بھی قدرت کی طرف سے بڑھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی, رمضان المبارک رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر رزق اور بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا ہمارا عقیدہ تھوڑا کمزور ہے. جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا تو پھر معاملے خراب ہوتے ہیں. اگر ہمارا عقیدہ بہتر ہونا تو پھر معاملے اچھے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا باقاعدہ خود یقین ہے, عام دنوں کے اندر آپ اللہ کی راہ میں 1 دیتے ہیں آپ کو 10 ملتا ہے. رمضان کے دنوں میں خود باقاعدہ 1 دیں گے تو اللہ 70 عطا کر رہا ہے. بے شک اور بڑھا کے دے رہا ہے آپ کو. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, صرف اتنا بتائیں کہ یہاں جو معاملات ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب مہنگائی ہو رہی ہے, آپ مہنگائی میں کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو آپ کو عطا کیا جا رہا ہے, نوازا جا رہا ہے, آپ اس پہ یقین تو رکھیں کہ یار اگر میں نے اللہ کی راہ میں دیا, اور یہ واقعی ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ نکلیں صدقہ بھی دیں, اللہ آپ کو صدقے کے بدلے آپ کو بلاؤں سے بچا لیتا ہے, مشکلوں سے نکال لیتا ہے, اور رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, لیکن ایک بات فہیم بھائی سچ بتائیں, کیا کسی گھر میں کیا دسترخوان نہیں لگتا؟ کیا اللہ وہاں بھی دے رہا ہے. بے شک بے شک. اور اتنا دے رہا ہے, وہ دسترخوان سجا ہوا ہے, اور اس دسترخوان سجے ہوئے پہ کتنا کرم بالائے کرم ہے کہ رب فرماتا ہے فرشتوں سے دیکھو کھا کیوں نہیں رہا. بات تو اصل ہے. کہا مولا تیرے خوف سے نہیں کھا رہا. کہا گواہ رہنا, اب جو مانگے گا اسے عطا کروں گا, اب جو مانگے گا اسے دوں گا. تو وہ آپ کو عطا ہی تو کر رہا ہے, نواز تو رہا ہے آپ کو. بے شک بے شک. آپ کا عقیدہ کمزور ہو گیا جناب, ہمیں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. آپ دینا تو سیکھیں اللہ کی راہ میں, آپ بانٹنا تو سیکھیں. تھوڑا سا کرم یہ کر دیں جناب, اگر مہنگائی آپ کو اللہ نے دیا آپ دیں, برابر والے کا سوچنا یار تھوڑا اس کو بھی دینا چاہیے, تھوڑا اس کو بھی دینا چاہیے. کل قیامت کے دن 40 ادھر سے 40 ادھر سے 40 ادھر سے 40 ادھر سے, آپ کے اتنے گھروں تو آپ کو صرف پوچھا جائے گا بتائیں کیا دیا آپ نے اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر. اور آپ کو رزق دے رہا ہے تو پھر وہ سوال بھی تو کرے گا نا یار. بالکل صحیح فرمایا آپ. مولانا عباس جعفری صاحب, سر ایک تو ابھی جس طرح قاضی صاحب نے بڑے بہترین انداز میں سارا ایکسپلین کیا ہے, قدرت کا ایک نظام ہے, قدرت تو رزق دے ہی رہا ہے. ہمارے اپنے عقیدے کمزور ہیں, جو غلطیاں ہیں وہ ہم میں ہیں, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ نظام جو ہے وہ بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ان ساری حرکتوں میں ملوث ہیں, ناجائز منافع خوری والی, اور جن کی وجہ سے مہنگائی کو اور زیادہ ہوا مل رہی ہے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نظام کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہیں ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, اور وہ بغیر کسی خوف کے چیزوں کی قیمتوں کو 2 گنا 4 گنا 6 گنا کیے جا رہے ہیں, انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اور آپ کو ایک اور بات, بلکہ پچھلی حکومت جو ہے وہ اس بات کی بھی شکایت کرتی رہی ہے کہ یہ جو مافیا ہے یہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ یہ ہم سے قابو نہیں ہو رہا. وہیں بہت اہم ترین سوال آپ نے مجھ سے کر لیا, اور اس کا جواب بھی بہت خطرناک ہے, اور یہ ظاہر جوابی آن ایئر رہا ہے, بہت ساری چیزیں جائیں گی سامنے, اور آپ روزے سے بھی ہیں, یہ بھی آپ جان رہے ہیں. نہیں, میں کھل کے جواب دوں گا. خدا کا شکر ہے میں کسی مافیا میں شامل نہیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیں اس کی ایک وضاحت, اسلام نے منافع کو منع نہیں کیا, مناسب منافع کو منع نہیں کیا, اسلام نے منافع کی شرح بھی معین نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ جس میں رسول کائنات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, ان کو 1 دینار عطا کیا کہ جاؤ میرے لیے ایک بکری یا ایک بھیڑ لا. وہ گئے بازار میں, انہوں نے بات کی, 1 دینار میں 2 آ گئیں. اچھا, انہوں نے 2 لے لیں. راستے میں ایک صحابی اور مل گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ 1 مجھے بیچ دو, کتنے میں بیچو گے کل بتاؤ؟ کہا 1 دینار دے دوں. کا دے دو. 1 دینار میں وہ انہوں نے 1 بکری یا بھیڑ جو بھی ہو, شاد, کیونکہ عربی میں شاد بکری پر بھی اپلائی ہوتا ہے اور بھیڑ پر بھی اپلائی ہوتا ہے, تو وہ جو ہے انہوں نے ان کو 1 دینار میں دے دی. اب 1 بھیڑ یا 1 بکری اور 1 دینار ان کے پاس موجود ہے. وہ رسول کائنات کے پاس آئے, ختمی مرتبت کے پاس آئے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ دینار رہا اور یہ رہی بکری یا یہ رہی بھیڑ. کہا کہ میں نے تو 1 دینار دیا تھا.
یہ بکری اور دینار دونوں ایک ساتھ کیسے؟ کا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا. میں نے تو 2 خرید لیے تھے, راستے میں ایک صحابی نے 1 خرید لیا, 1 دینار مجھے دے دیا, کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کے رزق میں برکت کی دعا کی. یہ کیسا واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں, مگر کب؟ کہ جب چیزوں کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی فراوانی ہو, نہ کہ ضرورت کی چیزوں کو روک کر ان کی مصنوعی قلت پیدا کر کے آپ ان کو بعد میں مہنگا کر کے بیچیں. یہ جرم ہے, یہ صحیح نہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اب آپ اندازہ لگائیے. پھر یہ جو آپ نے کہا کہ مافیا, میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ چینی والا خاندان یا پیٹرول والا خاندان یا کوئی اور خاندان یا یہ والا خاندان اگر مونوپلی ہے تو یقین اجارہ داری ہے تو یقیناً مافیا پھیلے گی, مافیا ہوگی. آپ اس کو آزاد کریں, سب کے ہاتھوں میں دیں, ایک نہ ہو, کئی تاجر ہوں, بہت سارے لوگ ہوں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی تاجر ہوتے ہیں آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ دیکھو میں کم پہ بیچوں گا تھوڑا, تم زیادہ پہ بیچنا, مگر ہم اس سے زیادہ قیمت کم نہیں کریں گے. بالکل صحیح, آپس میں قیمت کم نہیں کریں گے, آپس میں یہ بھی ان کا ہو جاتا ہے. ریاست جو ہے وہ اگر ان کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے تو پھر دین کیا کہتا ہے؟ ریاست اگر سختی کرے گی, ریاست اگر صحیح توجہ دے گی تو ناکام نہیں ہو سکتی. لیکن ریاست کے وہ لوگ, وہ فوڈ انسپیکٹر یا وہ کنٹرولر آفیسر جو خود یہ کام روکنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر وہ خود کسی وجہ سے اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کام کبھی نہیں ہوگا. جس کی خواہشات کم ہوں گی, جس کی ضرورتیں کم ہوں گی, اس کے ضمیر میں بھی دم ہوگا. جس کی ضرورتیں زیادہ ہوں گی اس کے ضمیر میں دم نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. میں اگر فوڈ انسپیکٹر ہوں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اگر فوڈ انسپیکٹر ہوں یا میں اگر کنٹرولر ہوں, پرائس کنٹرولر ہوں, میں اگر جان رہا ہوں, میں نے کہا ہاں بھائی یہ کتنے میں بیچ رہا ہے, صاحب جی یہ لیجئے, اچھا بیچ لیں. اب کنٹرول نہیں ہوگا. حکومت نے تو فوڈ انسپیکٹر مقرر کر دیا, اب یہ آیا آپ میرے آفیسر ہو, اب میں آیا سر جی یہ آدھا آپ کا ہوا, یہ آدھا میرا ہوا. ایسے نہیں چلے گا کام. ہر ایک کو کرپشن سے پاک ہونا پڑے گا. جب تک معاشرہ ذات میں بھی کرپشن سے پاک نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکے گا. فرد کو اپنی ذات میں کرپشن سے پاک ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ پیغام اپنے اس جواب میں پہنچایا ہے کہ یہ عدل اور انصاف ٹھیک ہے, یہ عدالتوں میں تو ہمیں تلاش کرنا ہی ہے, اپنی ذات میں بھی جب تک ہم عدل وہ پیدا نہیں کریں گے تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے. اور ایک فرد مل کے معاشرہ بناتا ہے. اگر ہر فرد اپنے اندر جو ہے وہ انصاف والا پیمانہ اگر نہیں رکھے گا تو پھر معاشرے میں آپ کو انصاف بڑی مشکل سے ملے گا, جس طرح آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. بلال بھائی دیکھیں, اس مہنگائی میں مطلب ایک جو عام آدمی ہے یا جو مومنین ہیں وہ کیسے اس سے لڑیں اس مہنگائی کے ساتھ, یا کیسے گزارا کریں؟ دین اسلام کیا درس دیتا ہے ان ہمارے معاشی طور پہ کمزور بہن بھائی ہیں ان کے لیے؟ علی اوسط حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے کے اندر آپ کے دور میں 100 گھر تھے. ان 100 گھروں کے اندر کھانا بھی پہنچتا ہے, پیسے بھی پہنچتے ہیں. 18 محرم الحرام کو جب سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اس کے 2 دن بعد کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے, آپ کے گھر پہ کھانا آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. پیسے آ رہے نہیں آ رہے. کیوں بھائی؟ یہ 18 محرم الحرام کی شام سے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ امام زین العابدین کا وصال ہو چکا ہے. یہ چیز جو آپ نے کہی نا فہیم بھائی, یہ صرف ایک نہیں سب کو سوچنی ہوگی. جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ جناب وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں, دوسروں کے لیے بھی کچھ کریں. جب وہ ایک دوسرے کی سوچیں گے نا, بھائی کہتے ہیں گھر کے اندر بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, اگر بھائی بھائی کے لیے سوچے تو خدا کی قسم پورے محلے میں ایک شان برس جائے, رحمت برس جائے. ہر واقعی ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. دوسری بات, کچھ ایسے وظائف ہیں کہ جو روزی میں برکت کے لیے ہیں, اچھا رزق میں برکت کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم ان وظائف کی طرف بھی آ جائیں, قرض اتارنے کے طریقے ہیں, سود سے بچنے کا طریقہ ہے. اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ایسی ارشاد فرمائیں کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا مراد ہے؟ آقا میں اگر کماتا بھی ہوں تو کچھ نہیں آتا میرے پاس. تو میرے حضور نے فرمایا جب گھر کے اندر جایا کرو سلام کیا کرو, ٹھیک ہے, ایک بار سورہ اخلاص اور مجھ پہ درود و سلام پڑھ لیا کرو. اب کئی دنوں بعد جب وہ حضور سے ملتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اب کیا عالم ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی دولت عطا کی گئی کہ مدینے کی گلیوں میں بانٹ رہا ہوں. سبحان اللہ, اتنا عطا کی. اب آپ حساب لگائیں کہ اگر مہنگائی ہے, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی
ایک شخص آپ کے پاس بھاگتا ہوا ہے، حضور بادشاہ سلامت نے مہنگائی کر دی، حضور بادشاہ نے مہنگائی کر دی، آپ مسکرانے لگے، کہا حضور آپ مسکرا رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی، آپ نے بڑے پیار سے جواب دیا، آپ نے فرمایا ایک بات بتائیں مہنگائی سے پہلے کون کھلا رہا تھا؟ کہا رب تعالیٰ، کہا مہنگائی میں بھی وہی کھلائے گا، اس کے اوپر عقیدہ تو رکھے نا یار، وہ دے گا۔ اور ہم جب سوچیں گے نا فہیم بھائی ایک دوسرے کے لیے، یار ہمیں آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑا بچائیں پیسہ بھی بچائیں، اگر مثال کا کوئی زیادہ نہیں، اگر 500 کی دہاڑی بھی ہے، اب آپ کہتے ہیں گھی اور آئل اتنا مہنگا ہے جو بندے کی پہنچ سے ہی دور ہو چکا ہے۔ میں تو پھر ایک بات کہوں گا فہیم بھائی، 2 سال پہلے احتجاج ہوا تھا، فروٹ سڑکوں پر آ گیا تھا، کیا معاملہ، اب ان تاجروں کو صرف اتنا سوچنا چاہیے یار کہ اگر عوام پیچھے ہٹ گئی تو اب کیا کریں گے، کس کو بیچیں گے آپ، کس کو دیں گے؟ کاش ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یار ہمیں یہ جو ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہے، کل قیامت کے دن ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہاں بھی چلنا ہے وہاں بھی چلنا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں کامیابی جبھی ملے گی جب آپ ایک دوسرے کا دامن یہاں تھام کے رکھیں۔ بے شک، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں سبق بھی اسی چیز کا دلاتا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں اور خدا کا خوف کریں۔ مومنین کے لیے لازمی ہے کہ وہ احساس کریں، پھر آپ دیکھیں کیسی خود بخود مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا حضرت، ابھی جس طرح فروٹ کے بارے میں بات کی کہ 2 سال پہلے فروٹ سڑکوں پہ آ گیا تھا، اس دفعہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ مہم شروع ہو چکی ہے جہاں فروٹ کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس دفعہ فروٹ جو ہے وہ نہیں کھائیں گے، اتنا مہنگا فروٹ ہے ہم نہیں لیں گے۔ تو شاید کہ اس وجہ سے وہ جو آپ نے اپنے جواب میں پہلے بھی کہا کہ سپلائی جو ہے اگر وہ رک جائے تو چیزوں کی قیمتیں جو ہے نا وہ ان میں فرق پڑتا ہے، تو اگر خریدار ہی ختم ہو جائے، آپ خریدیں گے نہیں تو وہ فروٹ تو گل سڑ جائے گا، اور اسی چکر میں جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ یہ عوام کی اپنی سی ایک کوشش ہے۔ کیا بائیکاٹ کرنا کسی چیز کا، کسی حلال چیز کا، وہ جائز ہے؟ علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہوگی اس کی بارگاہ میں، کہ جب تک آپ انفاق نہ کریں، غریبوں پر مال خرچ نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے دیا گیا مال عمرہ کے پاس امانت ہے، وہ اس کے امین ہیں، ان کو اپنے ساتھ ساتھ ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کیا جائے، تو اسے بائیکاٹ تو کہہ لیجیے، آپ نام دے لیجیے بائیکاٹ کا، لیکن اصل میں ناجائز منافع خوری اور مہنگائی کرنا یہ ایک ظلم ہے، اور یہ جو چیزیں نہ خریدنا یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ ٹھیک ہے، مظلوم کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف احتجاج کرے، ظالم کے خلاف احتجاج کرے، یہ اس مظلوم کا حق ہے، آپ اسے اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ فروٹ وغیرہ گل سڑ جائیں گے، تو اگر یہ خراب ہو جائیں گے اور خدا کی نعمتیں خراب ہوں گی تو اس کا گناہ بھی تاجروں کے سر پر ہوگا، ان تاجروں کے سر پر ہوگا کہ جو مہنگا بیچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام مجبور ہو کر نہ خریدنے پر مجبور ہوئی، تو اس کا عذاب بھی وہی بھگتیں گے وہ لوگ، وہی بھگتیں گے۔ ٹھیک ہے سر، دسترخوان کو سادہ رکھنا یہ کتنا ایک افضل عمل ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں مگر ہمارے دسترخوان جو ہیں وہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، اب کیا کہنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ فہیم بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے سادگی کی آپ نے بات کی، حضور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، پانی اور کھجور ایک آپ کی سادگی کا عالم ہے، کہ کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، سبحان اللہ، کہ آپ کا جو سادگی کا عالم ہے۔ اچھا ہمارے یہاں آپ جو بات کر رہے ہیں، اچھا میں معافی چاہتا ہوں، یہ جو سادگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوراک میں اپنائی، جو ہم نے جتنے خلفائے راشدین ہیں ان کے بھی ہم نے جو مطلب جو خوراک رہی اس میں ہم نے دیکھی، یہ کس وجہ سے تھی؟ یہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے یا وہ اس کو زیادہ لگژری سمجھتے تھے سادگی کو؟ سادگی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ رات کے ٹائم پہ عبادت میں فائدہ آئے، لطف آ سکے، تاکہ رات کو جب آپ کھڑے، اگر دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ جب زیادہ کھانا کھاتا ہے، ہوتا یہ رات کے ٹائم وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے بزرگان دین کا سنا ہوگا، پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات، اور ہوتا کیا تھا، پورے دن روزہ رکھتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا انہیں سامان میسر نہیں تھا؟ سب کچھ میسر تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کم کھاتے تھے، دوسروں کو کھلایا کرتے تھے، دوسروں کو بانٹا کرتے تھے۔ قانون یہ ہے کہ قوت لا یموت، اتنا کھاؤ کہ موت سے بچ جاؤ، موت سے بچ جاؤ، قانون تو یہ ہے۔ یہ تھوڑی اب آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا کہ جو ہوتا نہ ہے، آپ عبادت کر سکیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکیں، اس لیے سادگی کا حکم دیا گیا۔ آج کل کبھی شام میں افطار کے بعد کسی ہسپتال جانے کا اتفاق ہو
تو وہاں پہ زیادہ تر مریض جو ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پہ. بدعزمی. بیماریوں کی آماج گاہ جو جگہ ہے, مقام ہے, وہ ہے میدہ. میدے سے بیماری شروع ہوتی. آپ میدے کو اچھا رکھیں, اسٹومک کو اچھا رکھیں, بہتر رکھیں, صحت مند رکھیں, آپ صحت مند رہیں. اگر آپ میدے پر ہی اتنا بوجھ ڈالیں گے کہ وہ قبول کرنے سے انکار کر دے, لوہا ٹوٹ جاتا ہے, پل ٹوٹ جاتے ہیں, زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو پھر ایک گوشت کا بنا ہوا میدا ہے. آپ اس سے اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ آپ کو جواب دے. بالکل بالکل صحیح. اور میدے میں آپ جو بھی ڈالیں اس میں کم از کم حلال ڈالیں. یہ ان ناجائز منافع خور لوگوں کے لیے بالکل درست بات ہے آپ کی, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں معاملات ہی ہم یہ نہیں دیکھتے کیا کھایا جا رہا ہے. ہاں حلال ہے, آرام بس وقت آنا چاہیے. پورا دن آپ اگر بھوکے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, سرکار کا خود فرمان ہے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جناب اعلیٰ جن کی بھوک اور پیاس کے لیے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملتا. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ کی بھوک اور پیاس جب مغرب کا افطار کا ٹائم ہو, اس وقت اللہ کی بات میں چاہے آپ کے پاس 2 ہی چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ نے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کیا. آپ نے کیا وہ واقعات نہیں سنے, امام حسن و حسین بیمار ہوئے, 3 روٹیاں سامنے رکھی, کہ ایک دن یتیم, ایک دن مسکین, ایک دن قیدی, اور سیدنا علی حضرت مولا علی سب نے مل کے اٹھا کے روٹیاں دے دی. وہ بھی تو سادگی تھی, وہ بھی تو مقام تھا. کاش ہم اہل بیت کے غلام تو بنتے ہیں, کاش اہل بیت کی غلامی ہمیں نصیب ہو جائے. سر بے شک, آمین آمین. سر آخری سوال, ہم روزگار کے مواقع کیسے بڑھا سکتے ہیں تاکہ عوام کی, جو مومنین کی قوت خرید بڑھ سکے؟ روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے دیکھیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اداروں کو جس طرح پرائیویٹ کر رہے ہیں, پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے ان کو, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان اداروں کو کچھ ٹیکسوں کی کمی کی جائے تاکہ وہ اپنے مزدوروں کو, اپنے لیبرز کو اپائنٹ کریں اور ایک مزدور سے 3 مزدوروں کا کام نہ لیں. اگر آپ ٹیکسز زیادہ لیتے جائیں گے, ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دیں گے, تو چونکہ وہ ٹیکس, ایک تو ٹیکس چوری بہت مشہور ہے پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں ٹیکس چور پاکستان بہت مشہور ہے. اب پھر اس پر یہ کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو بھی کوئی کام کرنے نہیں دے رہے, تو وہ مزدور جب رکھیں گے, اپنی لیبر رکھیں گے, کام کا موقع مہیا کریں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ آپ ان سے ٹیکس کم لیں, ٹیکسوں کا بوجھ کم کریں تاکہ وہ مزدور زیادہ رکھ کر ان کو پے کر سکیں, اور اس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں روزگار کے مواقع بڑھا سکتے ہیں ہمیں. سر تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ بات مولانا صاحب کی صحیح ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے سکتے ہیں, یا جو بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں, یا بڑی بڑی فیکٹریوں والے, کمپنیز والے, وہ بھی ان حالات کی وجہ سے, اس مہنگائی کے ماحول کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. صرف غریب بہن بھائی جو ہیں وہی پریشان نہیں ہیں. میں ان لوگوں سے بھی واقف ہوں جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور ان کی وہ اس کوشش میں کسی طرح ہم اپنی فیکٹری کو, اپنی کمپنی کو صرف مطلب بحال رکھنے کے لیے ہمیں اگر کچھ ملازم نکالنے بھی پڑتے ہیں تو نکال دیے جائیں. تو اس قسم کا ماحول بھی پیدا ہو چکا ہوا ہے. اپر کلاس, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس, اور مطلب کسی بھی کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اور جو ہمارے حکمران ہیں جن کی اصل میں ذمہ داری ہے, ان کو بھی سنجیدگی سے سوچنا ہے, کیونکہ یہ اصل میں سوال ان سے ہوگا, گریبان ان کا پکڑا جائے گا, بچنے والے وہ نہیں ہیں. اس عدالت سے بچ جائیں گے, اس عدالت میں نہیں بچیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیجز پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو اور ہماری اس نشریات کی خصوصی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. دل کو نور سے بھر دے کر کرم اے خدا, بخش دے ہر خطا رکھ بھرم اے خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا, ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. یا رحیم یا رحمان, رمضان رمضان, ہم پہ رب کا ہے احسان.